अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी सरजमीन जहां सिर्फ आहो बका और सिसकियों का राज है, एक ऐसी जगह कि ज़मीन खून से और आसमान सुलगते हुए शोलों से लाल हो चुका है। हवा में उड़ते हुए इंसानों की लाशें, वो ताकतवर मुल्क जो इंसानियत की बात करते थे, आज वही इंसानियत के दुश्मन बन बैठे हैं। ये दो मुल्कों की जंग नहीं बल्कि एक इंसानियत का कत्ले आम है। जंग के भी कोई रूल्स रेगुलेशन होते हैं, लेकिन यहाँ इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है। पाकिस्तान में कुछ सीनियर लोग ऐसे भी हैं जिनको गजा के मुसलमानों के शहीद होने का नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर KFC आउटलेट पर तोड़-फोड़ होने का ज़्यादा दुख है। ये बात ठीक है कि जिन प्रोडक्ट का बाइकाट किया जा रहा है, इन लिस्ट में KFC शामिल नहीं है, मगर सवाल ये भी है कि KFC किस मुल्क का ब्रांड है। जैसा कि इसराइल की पुष्पनाही आखिर कौन कर रहा है, और ये आप लोग खूब जानते हैं। दोस्तों, कहने को और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें एक दूसरे पर तनकीद करने के बजाय मज़बूत कदम के साथ गजा मजलूम लोगों की मदद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमास तमाम हॉस्टेज को रिहा करें, बाद में नहीं अभी, और इन तमाम लोगों की लाशें भी फौरन वापस की जाएं जिन्हें हमास ने कत्ल किया, वरना आपका खेल खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि गजा में हॉस्टेज बनाए गए तमाम इसराइली कैदियों को फौरी रिहाई दे, और हमास की लीडरशिप के लिए भी अभी टाइम है कि वो गजा से निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं इसराइल को हर वो चीज़ देने जा रहा हूं जो हमास को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। अगर जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ना हुआ तो हमास का एक भी रुकन नहीं बचेगा। अगर इसराइली हॉस्टेज को रिहा ना किया गया तो इसकी भारी कीमत हमास को चुकानी पड़ेगी। लेकिन सदर ट्रंप ने यह वाज़ेह तौर पर नहीं कहा कि वो इसराइल को किस किस्म की मदद फराहम करने जा रहे हैं। दोस्तों, लगता तो ऐसे है कि यूनाइटेड नेशन का ज़मीर सो चुका है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आंखें बंद किए बैठे हैं। जो बोलना चाहता है इसे खामोश करा दिया जाता है, सोशल मीडिया पर सच छुपाया जाता है, लेकिन गजा की चीखें चारों तरफ गूंज रही हैं। गजा की पट्टी पर इसराइल की तबाह की जंग को 1945 में दूसरे जंग अजीम के खात्मे के बाद सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और अस्करियत पसंदी के तौर पर बयान किया गया है, जिसमें चंद घंटों में दर्जनों और सैकड़ों लोग मारे गए और कुछ नहीं बचा। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्टर अल्बानीज ने कहा कि फ़लस्तीन में ज़मीनी हकूक़ का तनाज़ा इंतहाई अफसोसनाक है और काबिज़ इसराइल और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर कानूनी हैसियत तेज़ी से सामने आ गई है। यूनाइटेड नेशन अब टूट फूट का शिकार है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्टर अल्बानीज की बात तो ठीक है, क्योंकि इसराइल में फ़लस्तीनी कैदियों पर केमिकल फेंका गया और उनके जिस्म को आग लगाई गई। 36 साला मोहम्मद अबू तुवेला, जो कि एक मैकेनिक है, इसका कहना है कि मेरे जिस्म को जलाया जाता था। जिस्म पर लगी आग बुझाने के लिए मैं जानवरों की तरह तड़पता रहा। इन कैदियों को एक मुतनाज़ा इसराइली कानून के तहत बगैर कोई मुकदमा चलाए जेल में रखा गया, जिन्हें इसराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा समझा जाता है। जबकि कैदियों का कहना है कि इन पर हमास से रब्ता रखने का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली हॉस्टेज और गजा में सुरंगों की मौजूदगी के बारे में पूछगछ की जाती है। इसराइल की जेल से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का कहना है कि गजा के मुसलमानों को इसराइली जेलों में बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। इन सब के कपड़े उतारकर, आंखों पर पट्टियां बांधकर और हाथ बांधकर मारा पीटा गया है। कुछ ने तो यहाँ तक बताया कि इन्हें बिजली के झटके दिए गए, कुत्तों से डराया गया और मेडिकल से भी महरूम रखा गया। कुछ कैदियों ने तो दूसरे कैदियों की हलाकतें अपनी आंखों से देखी। एक और कैदी का कहना है कि इसका सर केमिकल में डुबोया गया और इसकी कमर को आग लगा दी गई। दोस्तों, BBC ने इसराइली आर्मी से जब ये पूछना चाहा कि कैदियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो इसराइली फौज ने इन तमाम इल्ज़ामात पर कोई बातचीत नहीं की। बस सिर्फ इतना कहा कि कैदियों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया गया और इन पर लगे तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। इसराइली आर्मी का कहना था कि BBC ने जिन केसेस का जिक्र किया है, हुकूमत इनमें से कुछ की शिकायत इन्वेस्टिगेशन करेगी, जबकि कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनमें ना तो कैदियों की शिनाख्त शामिल है और ना ही कोई ठोस सबूत, लिहाजा इनकी तहकीकात मुमकिन नहीं। जबकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि फ़लस्तीनी कैदियों को बरहना किया गया, खाने पीने और सोने यानी नींद से भी महरूम रखा गया, इन्हें बिजली के झटके दिए गए, सिगरेट से जलाया गया और इन पर कुत्ते छोड़े गए। यूनाइटेड नेशन के माहिरीन की एक रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती और रेप के वाक़यात का जिक्र भी था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राइली फ़ौज की तरफ से जिनसी तशद्दुद या इसकी धमकी देना एक आम तरीक़ेकार बन चुका है। दोस्तों, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने
تو انہوں نے مشرق وسطی میں امن کے بجائے اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ 2017 میں ٹرمپ نے یروشلم بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز دی کہ غزہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو جنگ زدہ علاقے سے باہر مستقل طور پر آباد کیا جائے گا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو مستقل طور پر کہیں اور آباد کیا جا سکتا ہے اور امریکہ اس علاقے پر یعنی غزہ پر کنٹرول حاصل کر کے اسے اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حماس کے لیڈر عزت الشرق نے پیغام دیا کہ غزہ کوئی لاوارث زمین نہیں کہ کوئی بھی اس پر کنٹرول کا فیصلہ کرے۔ حماس کے لیڈر نے کہا کہ ٹرمپ کے بیانات ایک بار پھر ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ مکمل طور پر اسرائیلی قبضے اور فلسطینی عوام کے خلاف کھلی حمایت کر رہا ہے۔ دوستو، عالمی رپورٹ کے مطابق صرف ایک ہفتے میں غزہ پر اسرائیل نے اتنے بم برسائے جتنے امریکہ نے افغانستان میں ایک سال میں گرائے تھے، جبکہ گنجان شہری اور آبادی ہونے کے باعث اس بمباری سے انسانی المیہ کا پیمانہ کئی گنا بڑا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن غزہ پر ہونے والے بدترین حملوں کو روکنے اسرائیل کو عالمی سطح کی عدالت میں لانے میں ناکام ہے۔ دوسری طرف یونائٹڈ نیشن نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے علاقے میں کوئی بھی محفوظ جگہ نہیں۔ غزہ مکمل طور پر مسلسل بمباری کی زد میں ہے، انسانیت سسک رہی ہے، ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں، غزہ کے شہریوں کے لیے انسانی زندگی ہولناک المیہ رونما ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں زخمیوں کی بڑی تعداد کے لیے میڈیسن اور میڈیکل ایکوپمنٹ ختم ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے پانی اور بجلی کا نظام بھی منقطع کر دیا ہے اور خوراک کی قلت ہولناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسرائیل تمام عالمی قوانین اور عالمی انسان کے حقوق چارٹر کی پامالی کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسرائیلی جنگی جرائم کے ہاتھ روکنا عالمی برادری کا فرض ہے۔ فلسطینیوں کی اس نسل کشی کی مہم میں قاتل اور غاصب اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور مدد حاصل ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں سے صہیونیوں اور ان کے مغربی سہولت کاروں کا ظلم و ستم سہنے والے فلسطینیوں کے لیے اس بار غزہ پر اسرائیلی جہادیت اس لیے بھی زیادہ اور فیصلہ کن صورت اختیار کر گیا ہے کہ سعودی عرب، UAE سمیت دیگر پڑوسی عرب مسلم ممالک جن پر وہ بھروسہ کر بیٹھے تھے اور جن سے انہیں بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، وہ بھی بالآخر صہیونی حکومت کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں۔ دوستوں، 9/11 کے بعد مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا بڑے پیمانے پر پھیلا ہے اور بطور دہشت گرد قوم یعنی مسلمانوں کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ اس طرح کے سارے عمل میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے۔ اگرچہ ہم اکثر مغربی میڈیا اور ان کی روایت کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب بات مسلمانوں کے بارے میں آتی ہے تو ہمیں مغربی میڈیا میں وہ دیانتداری نظر نہیں آتی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی جنگ میں سب سے پہلے موت سچ اور حقیقت کی ہوتی ہے۔ ایک ذمہ دار میڈیا کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حقیقت اور سچ کی رپورٹ دے، مگر افسوس بدقسمتی سے حماس اور اسرائیل کی موجودہ جنگ کے دوران مغربی میڈیا ناکام ہو چکا ہے۔ اگرچہ دہائیوں سے مغربی میڈیا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے ایک خاصا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے جو کہ ان کی حکومت کا ہی ہے، اور اسی سوچ کے تحت فلسطینیوں کو ایک منظم انداز میں کمتر کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جب سے یہ مسئلہ عالمی ہیڈ لائن کا حصہ بنا ہے، مغربی میڈیا کا کردار مجرمانہ ہی رہا ہے۔ پہلے یہ خبر پھیلائی گئی کہ حماس نے 200 بچوں کے سر قلم کر دیے ہیں۔ یہ خبر تمام مغربی میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیے اور مغربی میڈیا پر طویل پوڈ کاسٹ چلائی گئی، لیکن بعد میں وہ سب جھوٹ نکلا۔ اس رپورٹ کرنے والی CNN کی رپورٹ میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کیونکہ 70 سال سے مظلوم نہتے فلسطینی عوام اسرائیلی ظلم و برداشت کر رہے ہیں، دن رات وہ مر رہے ہیں، لیکن مغربی دنیا کی ہر بات 7 اکتوبر سے شروع ہوتی ہے، یوں جیسے 7 اکتوبر سے پہلے سب امن تھا اور لوگ بڑے خوش باش رہ رہے تھے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے لوگوں کے لیے ہر دن جہنم کی طرح ہے اور تھا۔ یہ سلسلہ کوئی اب سے شروع نہیں ہوا اور سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے بقول حماس کے حملے کسی خلا میں نہیں ہوئے۔ مغربی میڈیا میں اسرائیلی ہلاکتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ سویلین کی ہلاکتوں کا کوئی جواز نہیں ہوتا، لیکن ہمیں یہی جذبہ اور مذمت دوسری طرف کی ہلاکتوں اور اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والی جنگی جرائم پر نظر نہیں آتی۔ اگر حماس دہشت گرد ہے جیسا کہ امریکہ، برطانیہ اور مغربی دنیا کے میڈیا کا دعویٰ ہے،
تو اس اصول کی بنا پر اسرائیل کو بھی دہشت گرد کہنا چاہیے۔ آخر ہسپتالوں پر ٹارگیٹڈ حملے کرنا، جرنلسٹوں پر فائرنگ کرنا، بچوں کا قتل عام، 20 لاکھ افراد کا پانی، خوراک، بجلی بند کر کے ان پر اندھا دھند بمباری اور پھر ٹینکوں کے ذریعے زمینی کارروائی کرنا، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنا اور برسوں سے ان کی نسل کشی کرنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ دوستو، جب الہی اسپتال پر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا اور اس پر دنیا بھر سے تنقید ہونے لگی تو اسرائیل اور اس کے لوگوں نے جو پہلے اس کے فخری انداز سے اپنی کارروائی کے طور پر پیش کر رہے تھے، اس قتل عام کو حماس پر ڈال دیا اور مغربی میڈیا نے اسرائیلی بیانیے کو ہی آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ حماس جن کے سینکڑوں راکٹ حملوں میں بھی کبھی درجن بھر لوگ ہلاک نہیں ہوئے، ان پر 500 لوگوں کی موت کا الزام لگا دیا گیا، باوجود اس کے کہ خود اسرائیلی ہسپتالوں کو پہلے سے ہی خبردار کر رہے تھے اور ہسپتال کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا گیا، اس کی اسی طرح کی کارروائیوں کی ایک لمبی ہسٹری موجود ہے۔ گزشتہ سال اس کی فورسز نے الجزیرہ کے امریکی شہریت رکھنے والے رپورٹر کو قتل کر دیا تھا اور ہمیں مغربی میڈیا میں کوئی غصہ دکھائی نہیں دیا۔ اس مغربی میڈیا میں کہ جس نے جمال خاشقجی کے قتل پر ابھی تک سعودی ولی عہد کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس سارے پروپیگنڈے اور مہم جوئی کے پیچھے ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ یہ کہ فلسطینیوں کو اتنا ظالم دکھاؤ اور ان کی اتنی تذلیل کرو کہ وہ انسان ہی نہ لگیں، اور خود ان کی اپنی عوام کی رائے یہی بن جائے کہ شاید ان کے قتل سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ بالکل وہی ذہنیت جو ہٹلر کے نازی جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا جواز ڈھونڈنے کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اسرائیلی آرمی نے غزہ میں نہتی میڈیکل ٹیم کے قریب جا کر 100 سے زیادہ گولیاں چلائیں۔ غزہ کی پٹی میں 23 مارچ کو 15 میڈیکل ورکروں کی موت کے واقعے کی ایک موبائل فون سے بنی فوٹیج کے ذریعے پتہ چلا کہ اس حملے کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے 100 سے زیادہ گولیاں چلائی ہیں، جن میں سے چند صرف 12 میٹر کے فاصلے سے فائر کی گئی تھی۔ اسرائیلی آرمی IDF سے جب BBC نے رابطہ کیا تو انہوں نے اس پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ پاکستان کے وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں نے غزہ میں صحت کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور کہا کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے میڈیکل سہولیات مہیا کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے کی کڑی ہے، جو بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ حملہ مسیح کے مقدس مذہبی دن پام سنڈے کو کیا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسرائیل کس طرح مذہبی مقدسات اور عام شہریوں کی زندگی کے خلاف اقدامات کرتا ہے۔ پاکستان نے فی الفور اسرائیلی مظالم بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک لاتعداد نہتے فلسطینیوں بشمول عورتوں اور بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پہلے کی طرح انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔